ہے آداب دوستوں، آج پھر ہم آپ کے سامنے اردو کے ضروری سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ اردو کے یہ سبھی سلیکٹڈ کوشچن ہیں جو آپ کی ہر ٹیٹ میں بہت کام آنے والے ہیں، اس لیے ہمارا ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، پیاسی جو تھی سیاہ خدائے رات کی، 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی، بتائیے اس شعر میں استعمال ہونے والی صنعت ہے کون سی؟ توسطی، حسن تعلیل، طلبی یا مجاز مرسل؟ تو دوستو اس شعر میں جو صنعت استعمال ہوئی وہ ہے ہماری آپشن نمبر بی، صنعت حسن تعلیل۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ تو دوستو ہمارا یہ سوال بہت بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے۔ تو اس شعر میں صنعت ہے استعارہ، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام ہیں۔ جو دہلی سے لکھنؤ آئے ان شاعروں کے نام بتائیے۔ تو ان شاعروں کے نام ہے میر اور سودا، آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے، ناول لہو کے پھول کی کل کتنی جلدیں ہیں؟ بتائیے، لہو کے پھول ایک ناول ہے، بتائیے کتنی جلدوں میں شائع ہوا ہے؟ تو دوستو وہ 4 جلدوں میں شائع ہوا ہے، آپشن نمبر ہی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے سوال نمبر 5، شاعری میں الویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد کون ہیں؟ تو دوستو جو شاعری میں الویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد ہیں وہ ہے ہمارے لانجانس، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے سوال نمبر 6، کتاب تنقیدی افکار کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو دوستو تنقیدی افکار کے مصنف جو کتاب ہے اس کے ہیں آپشن نمبر ڈی شمس الرحمن فاروقی۔ چلیے آگے سوال پر، مسدس کے آخر میں مصروں کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے مسدس کے آخر کے جو 2 مصرے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو دوستو مسدس کے آخری جو مصرے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں بیت، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے گئے سوال پر، ان میں ترقی پسند ادب کے خالق کون ہیں؟ تو دوستو ترقی پسند ادب کے جو خالق ہیں وہ ہیں ہمارے علی سردار جعفری۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلے سوال پر، ان میں کس شاعر نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا استعمال زیادہ کیا ہے؟ تو دوستو فارسی تراکیب اور الفاظ کا استعمال جو سب سے زیادہ کیا ہے وہ ہے ہمارے نون میم راشد، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، کلیات اقبال کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ بتائیے۔ تو دوستو جو کلیات اقبال کی صحیح ترتیب ہے وہ ہے ہماری بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یہی ہمارا صحیح زمرہ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ اس بیت کا تعلق ہے انیس کے مرثیہ سے، بخدا فارس میدان تہور تھا حر سے، یا جب نوجواں پسر شہ دی سے جدا ہوا۔ تو دوستو ہمارا صحیح جواب یہی ہے، فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، اس کا صحیح جواب یہی ہے جب نوجواں اس پشر شہدی سے جدا ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 12، حالی نے شاعری کی جو شرطیں بتائی ہیں ان کی ترتیب ہے کون سی ہے؟ بتائیے، جو شرطیں حالی نے بتائی ہیں شاعری کی تو وہ ہے ہمارا آپشن نمبر سی، تخیل، کائنات کا مطالعہ، تحفظ الفاظ، یہی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے دوستو آگے چلتے ہیں، کون سے شاعر کی حیثیت نظم نگاری کی ہے؟ تو دوستو جو نظم نگاری کی حیثیت ہے وہ شاعر ہمارے ہیں قاضی سلیم، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے آگے، طاؤس چمن کی مینا کے مصنف کون ہیں؟ تو دوستو طاؤس چمن کی مینا کے جو مصنف ہیں وہ ہے ہمارے نیر مسعود، آپشن نمبر سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے آگے، تحریک آزادی سے متعلق ناول ہے،
تو دوستوں تحریک آزادی سے متعلق ناول ہے ہمارا آپشن نمبر اے لہو کے پھول۔ آ جائیے آگے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اس شعر کا تعلق کس مثنوی سے ہے بتائیے۔ تو دوستوں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اس مثنوی کا تعلق ہے زہر عشق سے۔ آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے، ناول امراؤ جان میں خانم کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو خانم کی بیٹی کا نام امراؤ جان ناول میں بسم اللہ ہے۔ آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے، ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف ہیں۔ یہ دو ناول ہیں، ایک بستی اور دوسرا خدا کی بستی، تو بتائیے کس کا ہے؟ تو دوستو بستی جو ناول ہے وہ ہمارے انتظار حسین کا ہے اور خدا کی بستی شوکت صدیقی کا، تو یہ ہمارا آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان میں کون نا شاعر ہے نا افسانہ نگار؟ تو بتا دیجیے کون ہے جو ان میں نا شاعر ہے نا افسانہ نگار؟ تو اس میں ہمارے ہو جائیں گے گوپی چند نارنگ، آپشن نمبر اے صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے آگے، میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق کس سے ہے؟ تو دوستوں میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق ہے حلقہ ارباب ذوق سے، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے آگے، رستم شیر کی طرح بہادر تھا، اس جملے میں حرف تشبیہ ہے، بتائیے حرف تشبیہ کیا ہے اس جملے میں؟ تو اس جملے میں جو حرف تشبیہ ہے وہ ہے کی طرح، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے سوال نمبر 23، رسالہ در معرفات استعارہ کے مصنف ہیں، کون ہیں؟ رسالہ در معرفات استعارہ کے مصنف ہیں ممتاز حسین، آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے، زمانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے، تو زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہے۔ سودا، پھر انشاء، پھر ناسخ، پھر غالب، یہی ہمارا صحیح جواب ہے۔ آ جائیے آگے، دوسروں کا خاکہ یا مضحکہ اڑانے والی صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو دوستوں دوسروں کا خاکہ یا مضحکہ جس صنف میں اڑائی جاتی ہے وہ ہے ہماری ہجو، قصیدے کا ایک جز ہے۔ چلیے آگے، شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ہونا کس صنف شاعری میں ضروری ہے؟ تو دوستو شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ہونا ضروری ہے ہماری مثنوی میں، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تنقید کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ تو دوستو تنقید کے لیے ہماری استدلال ضروری ہے، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 29، کئی چاند تھے سر آسماں کیا ہے؟ تو یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا زخیم ناول، یہ ایک زخیم ناول ہے۔ آ جائیے اگلے سوال پر، سوال نمبر 30، صحافی اور ناول نگار دونوں ہے، بتائیے کون ہے جو صحافی بھی ہے اور ناول نگار بھی ہے؟ تو اس میں ہمارا آپشن نمبر اے صحیح جواب ہو جائے گا حیات اللہ انصاری۔ آ جائیے آگے سوال پر، قید و بند کی صحبتیں اٹھانے والے شاعر کون ہیں؟ تو دوستوں قید و بند کی صحبتیں اٹھانے والے جو شاعر ہیں وہ ہیں ہمارے فیض اور حسرت، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے، تانیثیت کس سے بحث کرتی ہے؟ تو آپشن نمبر اے صحیح جواب ہے، فرد کے سماجی مسائل سے۔ آ جائیے اگلے سوال پر، 33، ایلیٹ کی نظم کے ترجمے کو سرنامہ کے طور پر کس ناول میں شامل کیا گیا ہے؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، آگ کا دریا جو ناول ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، سوال نمبر 34، ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ تو دوستو جس ادیب نے کوئی بھی سفر نامہ نہیں لکھا وہ ہے ہمارے احتشام حسین، آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں، سرسوتی سمان اور گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ ادیبوں کا جوڑا کون سا ہے بتائیے؟
جن کو سرسوتی सम्मान بھی ملا اور ज्ञान पीठ ایوارڈ بھی ملا۔ تو یہاں ہمارا آپشن نمبر اے صحیح جواب ہے، گوپی چند نارنگ اور شمشور الرحمان، یہ دونوں ہو جائیں گے۔ چلیے اگلے سوال پر، ترقی پسند ادب سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب ہیں؟ تو دوستو ترقی پسند ادیب سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب جو ہیں وہ ہے ہمارے خلیل الرحمن اعظمی۔ آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ دوستو یہ 1 منٹ، سوال نمبر 34 پہ آ جائیے۔ اس کا ہمارا صحیح جواب یہاں پر ہے شمشور الرحمن فاروقی۔ ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ تو سفر نامہ ہمارا جو نہیں لکھا وہ ہے ہمارے شمشور الرحمن فاروقی، ٹھیک ہے۔ آ جائیے سوال نمبر 38، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق کس عہد سے ہے؟ تو دوستو غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق جو ہے ہمارے غالب کے عہدے سے ہے۔ چلیے آگے سوال نمبر 39، شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی کون ہے؟ شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا جو فلسفی ہے وہ ہمارے ہیں آپشن نمبر بی افلاطون۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تنقید کا اصل مقصد کیا ہے بتائیے؟ تو دوستو تنقید کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارا ہے فن پارے کی قدر متعین کرنا، آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے۔ چلیے سوال نمبر 41، قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع کو مستعار لیتے ہیں کون؟ قدیم جاتک کتھاؤں اور حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے جو ہیں وہ ہمارے انتظار حسین، آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، ان میں کون سا مصرع موضوع نہیں ہے؟ تو دوستو اس میں جو مصرع ہے موضوع نہیں ہے وہ ہے وہی گوشہ عافیت کفس ہے فصل گل کا ماتم، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہے۔ آ جائیے اگلے سوال پر، سوال نمبر 43، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت میں مشترک عنصر ہے کون؟ آپشن نمبر بی سیاسی ناوابستگی، یہی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے سوال نمبر 44، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبادت ہو وہی، اس مصرعے میں کس طرف اشارہ ہے؟ تو اس مصرعے میں جو اشارہ ہے وہ فصاحت کی طرف ہے، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہے۔ آگے آ جائیے، ان میں کون سی کتاب سادہ اور آسان زبان میں محاورے میں ہے؟ تو اس میں جو کتاب ہے سادہ زبان اور آسان محاورے میں ہے تو وہ ہماری ہے رانی کیتکی کی کہانی، آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے، ان میں سے شاعری سے کس کا تعلق ہے؟ تو ان میں سے جو شاعری کا تعلق رکھتی ہے وہ ہے ہماری زاہدہ زیدی، آپشن نمبر بی صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ان میں سے ادیبوں کے کون سے جوڑے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ تو اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کرنے والا جوڑا ہمارا ہے آپشن نمبر سی اسرور انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم، یہی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں سمجھوں گا کہ فیروزہ ہو گئی، کیا فیروزہ ہو گئی؟ تو آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہوگا دو شمع، میں سمجھوں گا کہ دو شمع فیروزہ ہو گئی، یہی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں گا اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، سب کہاں کچھ لالا بے گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہو گئی کہ پنہاں ہو گئی۔ ان دونوں شعروں میں ہے کیا اتحاد معنی، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے دوستو آگے، جگر صاحب کس کا مضمون ہے؟ تو دوستو جگر صاحب جو مضمون ہے وہ ہمارا راشد احمد صدیقی کا ہے، آپشن نمبر 20 صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 52 پر، ان میں سے کس ادیب کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے؟ تو دوستو ان میں سے جو مکہ مکرمہ جس کی پیدائش ہے وہ ہے ہمارے ابوالکلام آزاد، اور یہ سوال بار بار ہر پیپر میں بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے دوستو، یہ ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ چلیے آگے، رجب علی بیگ سرور کب وفات پا گئے؟
तो दोस्तों रजब अली बेग सरूर ने वफ़ात जो पाई थी 1896 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए अगले सवाल पर। मिर्ज़ा सौदा किसके शागिर्द थे? तो दोस्तों मिर्ज़ा सौदा जो शागिर्द थे वे खान आरजू के थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पर। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है? अगला मिसरा इसका है, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। इनमें से कौन सा नवाब शार भी था? तो दोस्तों एक ऐसा भी नवाब हुआ है जो शार भी था, तो वो है हमारा आसिफ उद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। इन अदीबों में से किसका इंतकाल 1961 में हुआ है? तो 1961 में जिसने वफ़ात पाई वो है हमारे मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 58। फ़ानी ने किससे इस्लाह ली थी? फ़ानी ने हमारे इस्लाह ली थी दाग दहलवी से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आगे। आगा हश्र कहाँ पैदा हुए? तो आगा हश्र जो हमारे पैदा हुए वो कश्मीर में हुए थे। चलिए दोस्तों आगे। जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली या बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे शहर आशूब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 61। इंशा अल्लाह ख़ान ने उर्दू क़वाइद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी? तो दोस्तों उर्दू क़वाइद की जो किताब तसनीफ़ की थी इंशा अल्लाह ख़ान ने वो थी दरियाए लताफ़त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आ जाइए आगे सवाल पर। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो यहाँ हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहला नावल उमराव जान अदा, फिर मिरातुल उरूज, फिर कई चांद थे सर आसमान। यही हमारा सही जवाब है। आ जाइए अगले सवाल पर। चंग वरबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? तो दोस्तों चंग वरबाब जो मज़ाहिया मज़मून का मजमुआ है वो हमारे कन्हैया लाल कपूर का है। चलो आगे चलते हैं। ईवान गज़ल किसकी तख्लीक है? तो दोस्तों ईवान गज़ल जो तख्लीक है वो हमारी जिलानी बानो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे। उर्दू में रज़मिया शायरी की अच्छी मिसाल है। बताइए रज़मिया शायरी की अच्छी मिसाल कौन सी मसनवी? वो तो हमारी मसनवी हो जाएगी अली नामा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आ जाइए सवाल नंबर 66। खुद नोश सवान उम्री कौन सी है? तो दोस्तों खुद नोश सवान उम्री जो है वो है यादों की बारात, जोशमली आबादी की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नज़्म एक लड़का का शार कौन है? तो दोस्तों जो नज़्म एक लड़का है इसका शायर है अख्तर आला ईमान। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 68 पर। अली सरदार जाफरी का मजमुआ कौन सा है? तो दोस्तों अली सरदार जाफरी का मजमुआ है दस्ते सबा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आ जाइए अगले सवाल पर। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? आप सभी को पता होगा ताजुल मलूक जो मसनवी का किरदार है गुलजार नसीम से है। चलिए दोस्तों आगे। फ़ज़ली की वो मजलिस का मौजू क्या है? फ़ज़ली की वो मजलिस का मौजू मजहबी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों दस्तंबू किसका रिसाला है? तो दोस्तों दस्तंबू जो रिसाला है ये हमारे मिर्ज़ा गालिब का है। चलिए सवाल नंबर 72 पर। ये किस शायर का शेर है? तीसरे फाके से एक गिरते हुए को थामने, किसके तुम लाए थे सरे शाहे ज़फ़र के सामने। तो दोस्तों ये जो शायर है ये हमारे जोशमली आबादी का है। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 73। सबा वीरां किसकी नज़्म है?
تو دوستو صبا ویرا جو نظم ہے وہ ہمارے نون میم راشد کی ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، نذیر اکبر آبادی کب پیدا ہوئے؟ تو دوستو ہمارے جو نذیر اکبر آبادی پیدا ہوئے تھے 1740 بجنور میں۔ آ جائیے آج کا ہمارا آخری سوال، رباعی گو شاعروں کا جوڑا ہے، تو بتائیے رباعی گو شاعر کون کون ہوئے ہیں؟ تو رباعی گو جو شاعر ہوئے ہیں ہمارے امجد حیدر آبادی ہوئے ہیں، جگت موہن لال رواں ہوئے ہیں، یہی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور ہاں دوستو یہ سبھی سوالات بہت سلیکٹڈ ہم لے کر آتے ہیں، یہ آپ کے سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایس ٹیٹ، نیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی، کوئی بھی طرح کا ایگزام ہو آپ کے، ہر پیپر میں یہاں سے ضرور 2-4 کوشچن آئیں گے ہی آئیں گے۔ کل پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔